We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آج اسلام آباد کا نام اسلام آباد تو ہے، مگر دراصل اب یہ امن آباد بن چکا ہے، دا سٹی آف پیس. پوری دنیا میں ہر شخص چاہے اس کا تعلق کسی ملک، مذہب یا نسل سے ہو، وہ آج امن کی تلاش میں ہے. ویسے تو رشیا یوکرین جنگ تقریباً 4 سال سے جاری ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا کی پرائرٹی ترجیح نمبر 1 امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کا خاتمہ ہے. ایسے وقت میں جب 6 ہفتوں کی تباہ کن جنگ نے ہزاروں جانیں لے لی ہیں، گلوبل اکانومی کو ریسیشن کے کنارے پہنچا دیا ہے، امریکہ اور ایران کے چوٹی کے لیڈرز آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. عالمی میڈیا کہتا ہے کہ آج کسی وقت وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد پاکستان پہنچے گا. ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف ہوں گے، ان کے سان ان لا اور مشیر جیریڈ کشنر بھی ہوں گے. امریکہ سے روانگی کے وقت وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گائیڈ لائنز کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لینے پاکستان جا رہا ہوں. یقین ہے کہ مذاکرات میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ خیال تھا، امید تھی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی کہ وہ اسلام آباد کے سفر کے لیے جب وہ روانہ ہو رہے تھے. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. دوسری جانب ایران کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف کریں گے، جن کے ساتھ فارن منسٹر عباس عراقچی اور دیگر سینئر آفیشلز کی اسلام آباد آمد متوقع ہے. صرف 3 دن پہلے پاکستان نے اس جنگ میں سیز فائر کرایا تھا. اب اسلام آباد میں کل سے شروع ہونے والے مذاکرات فیصلہ کریں گے کہ یہ سیز فائر ایک پرماننٹ پیس ڈیل میں تبدیل ہوتا ہے یا نہیں. سیز فائر کے اس مشن کو پاکستانی لیڈرشپ اور اسپیشلی وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کل پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جس میں امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی کو آخری شکل دی گئی. پوری دنیا کی نظریں بے شک اسلام آباد پہ لگی ہے، کیونکہ سیز فائر تو ہو گیا، مگر مڈل ایسٹ میں اب بھی کانفلکٹ ہے اور شدید ٹینشن ہے. اسلام آباد مذاکرات دراصل اس بات کا امتحان ہے کہ کیا ڈپلومیسی جنگ پر غالب آ سکتی ہے یا نہیں. The stage is set here. Pakistan considers this a matter of national honor that they're able to host these talks. They're ready. Tight security in the center of Islamabad here. Iranian delegation expected today. Steve Witkoff, Jared Kushner expected tomorrow. Diplomatic issues that can be wrangled out to bring the parties together. And if they can be brought together, and that's the aspiration here in Pakistan for sure, is that some diplomatic progress can be made. High-stakes talks are set to take place this weekend in Islamabad, Pakistan, aimed at creating an agreement to end the war. The region is waiting to see the outcome of the talks in Pakistan, as Iranian officials and U.S. officials appear to be discussing a different set of terms. چوٹی کی امریکی اور ایرانی لیڈرشپ کی موجودگی میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دونوں فریقین مذاکرات سے جنگ کے خاتمے پر انتہائی سیریس ہیں. لیکن پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان ٹرسٹ کا بے پناہ فقدان ہے، بہت بڑی خلیج ہے. ایران لیبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پہ بہت ناراض ہے اور وہ اسے سیز فائر کی روح کے منافی قرار دے چکا ہے، جبکہ یو ایس کو تشویش ہے کہ ایران نے ابھی تک اسٹریٹ آف ہارموز کو مکمل کھولا نہیں ہے. یہ ریزرویشنز اپنی جگہ صحیح، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ مذاکرات کے نتیجے میں ایک پیس ڈیل کے لیے بہت ہوپ فل ہے. آج این بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میڈیا کی نسبت براہ راست ملاقات یا بات چیت میں ایرانی رہنما بہت مختلف انداز میں بات کرتے ہیں، وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. ٹرمپ نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نیگوسیشن سے قبل اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو
لبنان پر حملوں میں کمی کریں گے۔ کل ایرانی نیشنل ٹی وی نے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا نہ ہم پہلے جنگ چاہتے تھے اور نہ اب چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے جائز حقوق کے لیے کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں ایران کے ڈیپٹی فارن منسٹر سعید خطیبزادہ نے اسٹریٹ آف ہارمز کو جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی بحری جہازوں کو بھی وہاں سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ Who is the Strait of Hormuz open to if you say it is now open? To everyone. So Anybody vessel. who communicate with the Iranian authority has got permission from yesterday. So we have to be very careful for the safety and security of tankers and vessels. Those technical restrictions are very much connected to the wartime condition, and it takes time to be removed. So safe passage is secured. Strait of Hormuz is open. پاکستان کے پیس ایفرٹس کو ویسے تو پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کلیدی موقع پر بھی چائنا پاکستان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے آج رپورٹ کیا کہ سیز فائر کے لیے چائنیز آفیشلز نے ایرانی آفیشلز کو پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی سیز فائر کی شرائط قبول کرنے پر زور دیا تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بیجنگ کی ان کوششوں کو کنفرم کیا ہے۔ بظاہر سب کچھ ہوپس کے مطابق ہے، مگر صلح کے راستے میں اب بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ یہ اہم سفارتی ڈیولپمنٹ اور سیز فائر کل بری طرح ہچکولے کھانے لگی تھی جب اسرائیل نے لبنان پر حملے شروع کر دیے۔ ایران نے اسے سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دیا، جس کے بعد اچانک ٹرمپ نے کل رات اسرائیلی پرائم منسٹر کو فون کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو مذاکرات سبوٹاج کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملے کم کرے کیونکہ یہ سیز فائر کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس فون کال کے فوراً بعد نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ براہ راست ڈائیلاگ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے یہ مذاکرات ریجن میں پائیدار ایک ڈیوریبل پیس کی بنیاد رکھ سکیں گے؟ یہ کانفلکٹ ایک بار پھر بڑھ جائے گا؟ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، اس کا بغور جائزہ لیتے موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی سیکیورٹی اور خارجہ امور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب باقر سجاد۔ واشنگٹن سے پاکستان کے نامور سینئر صحافی انور اقبال ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ باقر سجاد صاحب۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہیں ان کی فلائٹ اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئی ہے، وہ یو ایس ڈیلیگیشن اپنے راستے میں ہے۔ ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ ان کو اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ اب ایرانین ڈیلیگیشن بھی اسی لیول کا جو ہے جو کہ آنا ہے وہ بھی آئے گا، اور اب یہ مذاکرات کل کسی وقت شروع ہو جائیں گے۔ کیا یہ جو ہم اس وقت اس صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تھنگز آر آن ٹریک؟ جی کامران صاحب، میں بالکل آپ کے اس اسیسمنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ تھنگز آر آن ٹریک۔ یقیناً ایک کانفیڈنس کا ایک فقدان بھی ہے، اور جو واقعات پہلے 24 گھنٹے کے دوران ہوئے انہوں نے اس کو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو فردر وائڈن بھی کیا، کیونکہ اسرائیل نے جس طرح سے اس کو پورے اس ارینجمنٹ کو سپوائل کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد پاکستان نے انٹروین کیا۔ اب جو ہم لیٹسٹ دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا وہاں پہ سیز فائر کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہ پریسیڈنس لے رہی ہیں۔ ابھی یہاں پہ آپ کے شو پہ آنے سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ واشنگٹن میں جو ٹیوزڈے کو میٹنگ پلان تھی وہ تھوڑا سا آگے لے آئے ہیں، اور اس وقت اوور دا فون ایک کانفرنس ہونے لگی ہے لیبنان اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایز پریپریٹری میٹنگ۔ تو چیزیں تو ایکسلریٹ ہو گئی ہیں، اور ایران کے وقت نے بھی جو ابھی تک ڈیلے کیا ہے وہ آنے والے ہیں، وہ شاید تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائیں گے۔ وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ لیبنان کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ ایران کے لیے یہ ایک ریپوٹیشنل ایشو تھا، صرف یہ نہیں کہ وہاں پر کیونکہ سیز فائر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جے ڈی وانس نے بھی کہا تھا کہ مختلف جگہوں پر مختلف مسائل چلتے رہتے ہیں، ڈس انگیجمنٹ میں ٹائم لگتا ہے، لیکن لیبنان ایران کے لیے بڑا کروشل اور کرٹیکل فرنٹ تھا۔ اگر وہاں پر اسرائیل اٹیک کرتا رہتا ہے تو ایران کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، ریپوٹیشن ایٹ سٹیک تھی۔ اور چونکہ ایران کو اس پورے جو سچویشن میں ہے، جب ڈائلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ایک اسٹریٹجک ایج حاصل ہے، تو اس کو انہوں نے اویل کرتے ہوئے، اس کو ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ پہ پریشر ڈالا، وایا پاکستان ہی ڈالا۔
تو اب جو ہے یہ سچویشن جو پچھلے 9-10 گھنٹوں کی مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ بیروت میں کم سے کم انہوں نے حملے روک دیے ہیں، سبربز میں کر رہے ہیں، آگے جاتے ہوئے شاید وہ ٹاکس شروع ہو اسلام آباد میں وہ بھی رک جائے، تو ایران لیبنان کے اوپر کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی پارٹیسپیٹ کرے گا، لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ کہ ڈائیلاگ کل ہونے جا رہا ہے اور وہ بالکل شروع ہوگا۔ واشنگٹن ڈی سی سے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور انور اقبال صاحب کیا خبر ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کا تو کوئی بھروسہ خیر ہے نہیں، نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، لیکن ایک سینس کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اوور آل ایڈمنسٹریشن میں، کانگریس میں، میڈیا میں، کہ یہ کیا واقعی اس کا ایک چاہے ریموٹلی لیکن بگننگ جو ہوگی وہ کوئی پازیٹیو اس کی پہلی خبر آ سکتی ہے؟ کیا امیدیں ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو این بی سی کے ساتھ کہا ہے کہ جی کہ ضرور اس میں کوئی پازیٹیو ہم خبر لائیں گے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بات یہ ہے کامران صاحب کہ امریکہ میں بھی ظاہر ہے ایک جسے کہتے ہیں سائی آف ریلیف، سکون کا سانس لیا گیا جب جنگ بندی ہوئی، اور اس وقت امریکہ میں کم از کم پچھلی رات سے آج تک میں نے 15-20 جو ان کے اسکالرز ہیں ان کے ویوز پڑھے ہیں، اور سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کچھ اور نہیں بھی ہوا تو یہ جو مذاکرات ہیں وہ اس میں اس جنگ بندی میں مزید ایکسٹینشن کرنے کی تو اگریمنٹ ہو جائے گی کہ چلیں جنگ بندی قائم رکھیں اور مزید انگیج کریں، بات چیت کرتے رہیں، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو رزلٹ ہوگا شاید اس سے زیادہ سبسٹینشیل ہو، کوئی ایک اہم اور مثبت بات نکل کے آئے۔ مگر یہ دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے کہ جتنی شدت سے ایران میں محسوس کی گئی امن کی ضرورت، ظاہر ہے وہاں بہت تباہی پھیلی ہے، جس طرح بامبنگ ہوئی اس سے اسی شدت سے امریکہ میں بھی محسوس کیا گیا اس بات کو، یعنی یہاں جو بات اٹھائی گئی ہر حلقے میں وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ اس جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں، مزید 2 سال بھی جاری رکھ لیں گے، اس کے بعد کیا؟ تو اگر اس کے بعد بھی اسی طرح بیٹھ کے ایران سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کو جو توقع تھی کہ وہاں اپرائزنگ ہو جائے گی اور حکومت تبدیل ہو جائے گی، تو وہ تو نہیں ہوا اور اب ہوگا بھی نہیں، تو پھر اگر بات ہی کرنی ہے تو ابھی کیوں نہ کی جائے تاکہ اس میں نقصان بھی کم ہو اور بدنامی بھی کم ہو۔ خاص طور پہ ان کا جو ٹویٹ تھا کہ پوری سویلائزیشن صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اس کو امریکہ میں کسی نے بھی ایون ریپبلکنز نے پسند نہیں کیا، اور اس کے بعد بہت تیزی سے یعنی ایک سلسلہ شروع ہوا جو کہ جنگ بندی کی طرف لے گیا، اور وہ فیلنگ جو ہے اینٹی وار فیلنگ اس وقت واشنگٹن میں بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ جی باقر صاحب، ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس موجودگی میں کیونکہ بہت ہی کرٹیکل ڈائلاگز ہیں، مذاکرات ہیں، نیگوسیشن جو ہوں گے، پورا خطہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، پورا خطہ اس کی اسٹیک ہولڈر ہے بلکہ اس کے اندر، تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ 2 کالز ہوئی تھی ڈیپٹی پرائم منسٹر اور جناب اسحاق ڈار کی سعودی فارن منسٹر کے ساتھ، اور اب یہ خبریں ہیں کہ سعودی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایک اسلام آباد پہنچا ہے اور اس کو سعودی عرب کے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ براہ راست مذاکرات میں تو شاید وہ شامل نہ ہوں، لیکن یہ کہ ان کی موجودگی اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہوگی، تو خطے کے دوسرے ممالک خاص طور پہ سعودی عرب جو ہے وہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ بالکل کاندھے سے کاندھے ملا کے اور بالکل ساتھ اس میں ہے، اور دوسری جانب چین کی بھی ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ وہ بہت ایکٹیولی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں وہ بھی جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سعودی ڈیولپمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ کمران صاحب جو پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں جس میں 3 پارٹیز ہیں، پاکستان ایز دا میڈیٹر اور امریکہ اور ایران جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے آپس میں بات چیت کرنی ہے، یہ پروسیس یہاں تک رکا ہوا نہیں ہے، اس کو ریجنل بیکنگ کی بہت سخت ضرورت ہے، اسپیشلی عرب ورلڈ میں اس کو بیکنگ کی ضرورت ہے۔ ٹرک سپورٹ کر رہے ہیں، چائنیز کر رہے ہیں، رشینز کر رہے ہیں، اور آپ نے جیسے ٹرمپ صاحب کو زبانی بھی سنا ہوگا اور بھی امریکن آفیشلز کہہ چکے ہیں کہ چائنا نے بھی اس سیز فائر میں کلیدی رول پلے کیا، تو یقیناً دوسرے ممالک اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں، لیکن شاید وہ جو ٹاکس جو کل ہونے جا رہی ہیں ان میں ڈائریکٹ نہ ہو، وہ آبزرور کے طور پہ سائیڈ لائن سے آبزرو کریں، اس روم میں وہ موجود نہیں ہوں گے۔ جہاں تک سعودی ڈیلیگیشن کے تعلق ہے تو وہ کافی خوشائند ہے، کیونکہ اس پورے جو جنگ میں ہم نے 39 ڈیز میں دیکھا کہ ایک کافی بڑا ٹرسٹ کا بریچ آیا تھا ایران اور سعودی عرب اور عرب کنٹریز کے درمیان،
تو وہ بھی پیچ اپ کرانے کے لیے شاید کوئی کوشش ہو. لیکن جس طرح آپ ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن بتا رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر ان کے لیڈ کر رہے ہیں, تو وہ تھوڑی سی مجھے اس سے مس میچ لگتی ہے. شاید جو پاکستان کی امیڈیٹ کنسیڈریشنز ہیں اکانومی کے حوالے سے ان کے اوپر بات کرنے آ رہے ہوں, لیکن اگر وہاں پر سعودی عربیہ اور پاکستان ایران کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ ایک ایڈیشنل اس کے اوپر ہمیں جسے کہتے ہیں نا آئسنگ آن دا کیک ہوگی. البتہ پاکستان نے پہلے ہی ایران کے اور سعودی فارن منسٹرز کی تو بات کرا دی ہے, اگر اس کے فالو اپ کے لیے آ رہے ہیں تو یہ جسٹ اسپیکولیٹو, کیونکہ میرے پاس اس کے اوپر جی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کسی اسپیکولیشن میں نہیں جانا ہے. اور بہرحال پاکستان نے یہ ایک بڑا بریک تھرو کیا تھا کہ کل جو ہے سعودی فارن منسٹر اور عباس عراقچی صاحب ایرانی فارن منسٹر کی بات کرائی تھی, اور بڑی اس کا جو فیڈ بیک تھا وہ بھی بڑا پازیٹیو تھا. انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جو امن ہے وہ ایک بڑی ضرورت خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ہے, یو ایس کے اندر بھی پبلک اوپینین کی بھی ہے, اور اوورآل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی بھی ہے. کتنی بڑی بہرحال قیمت ادا کرنی ہے ٹرمپ کو اس ایڈونچر کی جو انہوں نے شروع کیا, اور کہاں سے پہلے کیا گول رکھا, پھر کیا آبجیکٹیو رکھے, پھر کیا آبجیکٹیو رکھے, اور اب کس جگہ پر آ کے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور بظاہر بالکل ان کی نمبر 1 پرائرٹی یہ کہ کسی صورت سے آف ریمپ ملے, ایگزٹ ریمپ ملے, وہ یہاں سے نکلیں. تو بہرحال وہ جو بھی اس کے نتیجہ ہو, لیکن ایک خیال تو یہی ہے کہ اب بہت بڑی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی اس کی. امریکی کانگریس میں کتنی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں, اور ان کے بڑے لائلسٹ جو کہ پولیٹیکل لائلسٹ بھی ان کے میڈیا میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی صدارت برقرار رکھیں. اب آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, تو ٹرمپ کو اس کی قیمت تو اب ادا کرنی ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے آپ کی درست ہے کہ ظاہر ہے اس کے نتائج ہوں گے اور مختلف نوعیت کے ہوں گے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک تو ہے کہ امریکہ میں صدارتی سسٹم ہے, تو پارلیمنٹ میں اگر آپ کی دونوں چیمبرز کو بھی ہار جائیں تب بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ 4 سال تک مکمل صدر رہتے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں ابھی اسی ہفتے ایک جو انتخابات ہوئے جس میں جو مارجری گرین تھیں جو ان کے خلاف ہو گئی تھیں, وہ ان کی سیٹ جو خالی ہوئی تھی اس میں صدر ٹرمپ نے جس کینڈیڈیٹ کی حمایت کی وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے, اور ان کا جو ووٹ بینک ہے جو آپ سمجھ لیں رائٹ ونگ وائٹ ووٹر ہے دیہاتی علاقوں کا, وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے, اور اس لیے صدر ٹرمپ اس پہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہے. ان کو زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی لیگیسی کی, کہ وہ کیا ان کو تو بڑا شوق تھا کہ انہیں نوبل پرائز ملے اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایسے امریکی صدر کے طور پہ جانے جائیں جنہوں نے دنیا میں ہر جگہ امن قائم کیا, تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں جو بات ہے اس وقت جو کہ یہاں ڈسکس بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو, یہ باتیں میڈیا میں بھی آ رہی ہیں, تھنک ٹینک میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کو اس بات پہ بڑی ناراضگی ہے ان کی کہ ان کو مسلیڈ کیا گیا اور انہیں یقین دلایا گیا کہ ایرانی قوم جو ہے بالکل تیار ہے تبدیلی کے لیے, آپ کو صرف جانے کی ضرورت ہے, آپ کا وہاں پھولوں کے ہار سے مسلیڈ تو نیتن نے کیا نا انور بھائی. جی بالکل, نام یہاں جا رہا ہے کم از کم آفیشلی, لیکن میڈیا میں تھنک ٹینکس میں اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جب بھی یہ معاملات ذرا ٹھنڈے پڑے تو اس صدر ٹرمپ جو ہے اس بات پہ ضرور توجہ دیں گے کہ ان کو کس نے کیا اور کیوں مسلیڈ کیا, اور اس پہ بات ہوگی جس کی وجہ سے جو اسرائیل کے جو اپنی لابیز ہیں وہ بہت پریشان ہیں, وہ یہ نہیں چاہتی کہ ملبہ اسرائیل بگڑے, مگر لگتا یہی ہے کہ بات وہاں تک پہنچے گی. باقی صاحب یہ اب اسلام آباد میں پہلا جو چیز سامنے آئی ہے جو اپیرنٹلی سرینا ہوٹل میں جہاں پر کہ یہ کانفرنس یہ سارا سلسلہ ہے, تو ایک خیال یہ ہے کہ یہ 2 دن کا پہلا ایک سیشن ہونے جا رہا ہے. ایک تصور یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ اس وقت جو ٹاکس ہیں پہلے یہ پلان ہے فار 2 days انیشیلی میں بھی, اور یہ خیال ہے کہ ان 2 دنوں میں پہلا کوئی جو ہے وہ کوئی ہمیں اسٹیٹمنٹ یا کمیونیکے مل جائے گا. لمبی ٹاکس تو یہ ہونے جا رہی ہیں, مگر پرہیپس جو پلانز ہیں وہ اس میں پہلا سیشن جو ہے یا پہلا جو حصہ ہے وہ صرف 2 دن کا ہے. آپ یہ چیز جو کیا سرائی ہے 2 دن کی, یہ وہ ایک نوٹیفیکیشن سے ایشو ہوئی تھی جو سرینا ہوٹل نے اپنے
جو مہمان تھے ان کو ایک لیٹر ایشو کیا کہ 2 دن کے لیے حکومت نے اس کو ریزرو کر لیا ہوٹل کو. یہ وہاں سے شروع ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ 2 دن میں اتنے پیچیدہ مسائل ایڈریس ہو جائیں گے. یقیناً ٹاکس کی اوپننگ ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے ہو جائے گی, اور کوئی پروٹیکٹڈ عرصے کے لیے تو آپ جو فورن ڈگنیٹریز ہیں اسلام آباد میں نہیں رہنے لگے, لیکن یہ ٹاکس کا سلسلہ مزید آگے چلے گا. یہ یہاں پر 2 دن میں فنش ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ آگے اس میں جانا ہے. اور جو جس نیچر کے مسائل ہیں یہاں پر, نیوکلیر فائل سے لے کے اسٹریٹ آف ہارموز تک اور ریجنل پراکسیز سے لے کے باقی جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, وہ 2 دن میں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمان میں ایک پروسیس چلا تھا, وہ کتنا طویل تھا, اور اس کے درمیان یہ جنگ لانچ ہو گئی. تو نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ 2 دن میں کبھی بھی کسی صورت میں ہوگا. جو بھی اسٹرکچر ہوا ہے جس کا کہ کوئی اعلان نہیں ہے, نہ ہونا ہے, نہ کسی قسم کی کوئی بات کرے گا اس معاملے میں. لیکن ہم تو صرف یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ یو ایس میں بھی سامنے آیا ہے کہ جو وائس پریسیڈنٹ ہے وہ پاکستان میں سیٹرڈے سنڈے رہیں گے, ویکینڈ گزاریں گے, منڈے کو شاید وہ واپس جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ خیال تصور یہ ہے, اندازہ یہ ہے, ہوپس یہ ہے کہ پہلا کوئی کسی قسم کا ایک جوائنٹ ایگریمنٹ, جس کو ہم کہیں بیسک ایگریمنٹ جو ہے, وہ ہو سکتا ہے شروع کے دنوں میں. کوئی انڈرسٹینڈنگ, بیسک چلے ایگریمنٹ نہ ہو, بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ, یعنی کہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ یہ مذاکرات شروع ہو جائیں. یعنی کہ تو 2 دن میں تو صرف شروع ہوں گے, لیکن پازیٹیو نوٹ پہ شروع ہو جائیں تو یہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایک اوور آل جو ہے وہ ماحول اچھا ہوگا. انور اقبال صاحب, آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے, یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ 2 دن کی میٹنگ ہوگی, اس کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوگا, اور اس کے بعد کوئی اسٹرکچر بن جائے گا ڈائیلاگ کا. اس اسٹرکچر میں کہ ایران اور امریکہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہیں گے, مذاکرات براہ راست مذاکرات ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے, کہیں اور ہوں گے, کس طرح ہوں گے, یو این میں ظاہر ایرانی آ سکتے ہیں, نیو یارک, یو این میں مذاکرات ہوں گے. بہت سارے آپشنز یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 دن کی مذاکرات کے بعد ایک کمیونیکے ایشو ہوگا, اور اس کے بعد ایک اسٹرکچر بن جائے گا, اور اس اسٹرکچر کے تحت بات چیت آگے چلے گی. تھینک یو سو مچ جناب باقر سجاد, ممتاز سینئر جرنلسٹ, سیکیورٹی اینڈ فارن افیئرز, اسلام آباد سے. انور اقبال پاکستان کے سینئر ترین صحافی, واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ تھے. پاکستان جو ہے اس وقت مرکز ہے, پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پہ مرکوز ہیں, اسلام آباد پہ مرکوز ہے. فیصلہ تمام جنگوں کا مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے, اور یہ جنگ جو کہ حالیہ سالوں کی سب سے خطرناک جنگ ہے, یعنی امریکہ اسرائیل ایران جنگ, اس کا فیصلہ بھی مذاکرات کی میز پر ہونا ہے. بہرحال اس سال کی کیفیت, اس جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جنگ اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو لڑی گئی ایران سے لے کے اسرائیل اور امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے علاقوں تک, لیکن اس کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد میں, پاکستان کی سربراہی میں, پاکستان کی میڈییشن میں. سفارتی مذاکراتی حل جنگ کا یقیناً ایک بہت بڑا مرحلہ ہے, بہت کٹھن مرحلہ ہے, اور یہ کہا جائے تو بالکل مناسب ہوگا کہ یہ لوہے کے چنے چبانے جیسی کیفیت ہے, آگ کا دریا ہے, اس میں ڈوب کے جانا ہے. اسی لیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز بہت سی سفارتکار, پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر, چین میں بھی پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں, محترم مسعود خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کال کی ہے نیتن کو, اور بقول NBC کے اپنے انٹرویو میں بھی انہوں نے شاید کہا ہے کہ یہ انہوں نے بالکل منع بھی کیا ہے اور سختی سے بات کی ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن سے, جس کے بعد انہوں نے اندیا دیا کہ وہ اب لبنان میں براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور پرہیپس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کا مذاکراتی حل کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سے اسرائیل نے کوئی حملہ نہیں کیا ہے. دوسری جانب وزارت خارجہ کی سطح پر ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے, اور ہم نے امریکی جہازوں کو بھی گزرنے کی وہاں سے اجازت دی ہے, وہ وہاں سے گزرے ہیں. تو وہ جو بہت ہی ہارڈ جو کل ایمرج کری تھی, اس میں کچھ بہتری کے بظاہر کچھ آثار جو ہیں وہ ہم نے آج دیکھے. جی درست کہہ رہے ہیں آپ, اور اس میں یہ کہوں گا کہ جو
یہ لبنان کے وزیر اعظم ہیں، لبنان کے جو نواف سلام ہیں، وہ جا رہے ہیں وہاں مذاکرات کے لیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کی طرف سے جا رہے ہیں جو کم از کم میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایک ڈول قسم کی پالیسی کریں گے، نیگوشیشن بھی کریں گے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ حملے بھی جاری رکھیں گے، اور کچھ حملے جو ہے آج بھی ہوئے ہیں۔ خیر یہ اکا دکا حملے جو ہے یہ ہوتے رہیں گے، ابھی جو لیٹسٹ خبریں بھی تھیں اس میں کچھ حملے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایران جو ہے اس نے ایک طریقے سے جو تھوڑی سی عارضی بندشیں لگائی تھیں ابنائے ہرموز پہ، وہ یہ جو اسرائیل نے لبنان میں کارروائی کی ہے اس کے رد عمل کے طور پر کی تھی، یعنی وہ ان کے لیے ان کی طرح حتمی پابندی نہیں تھی، اور یقیناً اگر جو ان کو کوئی مثبت سگنل وہاں سے ملتا ہے تو اور اس یا تو آج کے دن یا مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے تو وہ جو ہے یہ بندشیں میرا خیال ہے کہ ہٹا دیں گے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں، دونوں فریقین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو۔ امریکہ اپنی وجہ سے مجبور ہے اور ایران اپنی وجہ سے۔ امریکہ اس وجہ سے کہ اس کو اندرونی بھی بے تحاشا دباؤ ہے صدر ٹرمپ کے اوپر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ صرف جو ہے امریکی شہریوں کی طرف سے یا بلکہ جو ہے ان کے اپنے ریپبلکن پارٹی اور پھر جو ہے ان کی میگا بیس جو ہے یا امریکہ فرسٹ کنسٹیٹیوئنسی ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے بہت اس جنگ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، یہ وہاں ایک بہت بڑا عام موضوع بن گیا ہے سوک سوسائٹی میں کہ اس جنگ سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایران جس تباہی کا آپ نے ذکر کیا اس کی وجہ سے چاہ رہا ہوگا کہ کوئی ایسا راستہ ملے، کوئی آف ریمپ، کوئی ایکسٹ ریمپ ملے تاکہ وہ تعمیر نو کا کام شروع کر سکیں۔ لیکن اب جب مذاکرات شروع ہو رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے یہ کہ بے پناہ چاہتا ہے امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہ فوری جلد از جلد امن ہو، اس مسئلے کا حل نکلے، خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اور بہرحال ایران کی اور ایرانی لیڈرشپ کی بھی ہمیں یہ خیال یہی ہے کہ ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ یہ یا ایرانی عوام 10 کروڑ ایرانی عوام کی کہ اس جنگ کا اب حل نکلے، اس کا پرامن نتیجہ نکلے، یعنی کہ مذاکرات سے، سفارتکاری سے اس مسئلے کا حل ہو جائے۔ مگر دونوں فریقین جو ہیں وہ بات ایسے انداز سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے دور سے دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکلے گا اگر ہم اس پوزیشن سے بات چیت میں انٹر ہوں گے۔ آپ کو اس بارے میں کتنا ابہام ہے؟ ابھی تک جو پاکستان نے مراحل طے کیے ہیں وہ اپنے طور پر بہت اہم، مثال کے طور پر یہ جو ہے کہ اتنے پرانے دشمنوں کو یہاں اسلام آباد میں دعوت دینا، ان کے لیے کچھ ایسا مذاکراتی میز سجانا جس میں وہ آمنے سامنے گفتگو کریں گے، انٹرمیڈیریز کے ذریعے نہیں کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اختلافی موضوعات بہت زیادہ ہیں، جب بھی آپ مذاکرات کرتے ہیں، خاص طور سے جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی میکسیمل پوزیشن لیتے ہیں، اس سے آپ جو ہے مد مقابل کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا انٹرلاکیوٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنسیشنز کرے یا جو آپ کے مطالبات ہیں ان کو مانے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کے درمیان ہے اور خلیج بہت وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود جو تمام اختلافات کے باوجود وہ آبدہ ہرموز سے متعلق ہوں یا جنگ بندی جزوی طور پر ہوئی ہے، لبنان میں ابھی جنگ جاری ہے، اس کے باوجود فریقین اگر یہاں پہنچے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب جو دو چیزیں جو ہے جب یہ مذاکرات شروع ہوں گی تو وہ ایک رکاوٹ بن سکتی ہیں، وہ یہی کہ کیا لبنان میں بھی جنگ بندی ہو، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آبنائے ہرموز میں جو ایران نے کوئی جزوی پابندیاں، عارضی پابندیاں لگائی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے کہ تا وقت کہ کوئی جو ہے کوئی پروٹوکول، کوئی معاہدہ اس میں جو امریکہ اور ایران اور دوسرے جو وہاں کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہ طے نہ کر لیں ایران کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پر امید رہنا چاہیے۔ پاکستان ایک بہت حساس ذمہ داری نبھا رہا ہے اور ہر قسم کا بیانیہ آ رہا ہے، اور کچھ جو ہے ایسے مبصرین ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ماضی کی تاریخ ہے کہ جب بھی ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے ہیں تو وہ طویل ہوئے ہیں اور فوری طور پر کوئی مسئلے حل نہیں ہوئے، خاص طور سے جو 2015 کے مذاکرات تھے، جوہری مذاکرات تھے، یا جو جون 2025 میں ہوئے یا فروری 2026 میں ہو رہے تھے، تو یہ ان کے کئی دور چلتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3-4 چیزیں یہ مذاکرات حاصل کر لیں، یعنی مطلب ہے کہ جنگ بندی کو توسیع دے دیں کہ یہ 14 دن کے لیے جنگ ہے، اسے جو ہے
مزید اس کو توسیع مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی لبنان میں جنگ بندی ہو جائے، اور کیونکہ امریکہ اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے، اور لبنان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر سکیں. اور تیسرے یہ کہ آبنائے ہرموز کے اوپر کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی اس میں سے جو آئل ٹینکرز اور دوسری جو سپلائی چینز ہیں ان کی آمد و رفت کو بحال کر دیا جائے، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ جو مذاکراتی ٹیمز ہیں، یہ دونوں طرف کے جو قائدین آئے ہیں، یہ کوئی ایسا میکینزم بنائیں، فالو اپ میکینزم یا میکینزمز بنائیں جس کے ذریعے جو پیچیدہ مسائل ہیں جوہری پروگرام سے متعلق، یا دوسرے جو ہے جو ایران کی بیلسٹک استعداد ہے، یا ان کے جو اعتراضات ہیں کہ جو ایران کے علاقائی حلیف ہیں ان کے بارے میں کیا حل ڈھونڈا جائے، اس کے بارے میں جو ہے فالو اپ میکینزمز ہونے چاہیے. تو خان صاحب یہ تو کافی کمپوزٹ آپ نے اس کا حل تجویز کیا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے. کچھ بھی مختصر ترین بھی ملے ابتدا کے طور پہ تو یقیناً جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ طویل ہوتے ہیں. 2015 کے مذاکرات تو 4 سال چلے تھے. اس کے بعد بہرحال یہ نتیجہ نکلا تھا. 2025 کے مذاکرات سے پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ ہوئی، اس دوران بلکہ جنگ ہوئی ہے. اور فروری والے جو ہوئے تھے یہ ظاہر ہے 25 کی جنگ کے بعد ہوئے تھے. اور لیکن یہ جو ہے یہ بہت بڑی جنگ کے بعد مذاکرات ہو رہے ہیں، اس لیے اس کی پورا جو کونوٹیشن ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے یہ ہمیشہ انڈائریکٹ ملاقات ہوتے رہے. براہ راست فریقین ایک عمارت میں تو ضرور ہوتے رہے ہیں مگر براہ راست ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. اب کیا فارمیٹ ہوگا یہ تو ابھی کہیں سے بھی سرکاری طور پہ نہیں آیا ہے اور ہم اس پہ اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ بات جو ہے یہ عام طور پہ امریکہ اور ایران کے میڈیا نے آئی ہے کہ یہ براہ راست مذاکرات ہوں گے. جو سفارتکاری میں خان صاحب جیسا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اتنی بڑی جنگ کے بعد ٹیبل پہ دونوں فریقین بیٹھ رہے ہیں، اس کا کوئی پیرالل آپ ڈرا کریں گے کہ کس طرح کے جو کہ ہم کہیں کہ قریب بس وہ سچویشن ہے جو کہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں، اور یہ جو ہمارا کردار جو ہوگا اس میں جو ہے وہ کیا رہے گا کہ جب براہ راست ہو رہا ہے تو کیا ہم عمارت میں بھی نہ ہوں جہاں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بس صرف ایک جو روایات ہے اس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں کا کیا فارمیٹ ہوگا وہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو سرکاری طور پہ نہیں بتایا گیا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا یالٹا مومنٹ ہے. جو یالٹا کانفرنس ہوئی تھی دوسرے جنگ عظیم کے بعد، تو اس میں اس وقت اسی قسم کا بحران تھا، اسی حالت جنگ میں تھے ممالک، اور انہوں نے جو ہے ایک جو ہے فارمولہ دیا. اس مرتبہ جو ہے پاکستان اور چین نے مل کر ایک فارمولہ دیا تھا. جب پاکستان کے نائب وزیر اعظم چین گئے تھے تو انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا 5 نکاتی، تو اس میں ایک باقاعدہ نقشہ دیا گیا تھا. دوسری جو نظیر ہمیں ملتی ہے وہ 1971 کی ہے، جب پاکستان نے 2 دشمن ممالک یعنی چین اور امریکہ کے درمیان سہولت کاری کی تھی، فیسیلیٹیشن کی تھی. اس کے نتیجے میں ان کے درمیان صلح ہوئی اور اس کے بعد کم از کم ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی، اور وہ سلسلہ آج تک قائم ہے. پھر اسی طریقے سے حالت جنگ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے 2020 میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروائے تھے، مطلب پس پردہ ان کی مدد کی تھی. تو اس قسم کے نظائر ملتے ہیں. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو اس قسم کی حالت اس شدید جنگ میں، جو کہ ایک تیسری جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، اس کے پس منظر میں، اس کے بیک ڈراپ میں اس قسم کی میٹنگ ہونا نہایت غیر معمولی ہے. جبکہ جو ایران کے میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ایران نے 3-4 چیزوں ثابت کی ہیں. ایک تو اس نے سروائیو کی ہے جنگ، اور دوسرے جو ہے اس نے امریکہ کو آمادہ کیا ہے سیز فائر پہ، اور تیسرا جو ہے انہوں نے آبنائے ہرموز کے اوپر جو ہے اپنی گورننس قائم کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس پوزیشن سے آ رہا ہے امریکہ نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا، یعنی ان کی فضائیت برباد کر دی، ان کی بحری طاقت نیست و نابود کر دی ان کے کہنے کے مطابق. اور اس کے بعد جو ان کے مسائل، بیلسٹک مسائلز تھے، ان کے جو کروز مسائلز تھے، ہائپرسونک مسائلز تھے،
उनको बहुत नुकसान पहुँचाया। लॉन्चिंग पैड्स, एयर स्ट्रिप्स सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए और इस तरीके से फ़ज़ाई हदूद में, ईरान की फ़ज़ाई हदूद में उन्होंने बरतरी हासिल कर ली। खान साहब, उन्होंने तो हॉस्पिटल्स नहीं छोड़े, उन्होंने तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं छोड़ी, उन्होंने तो लड़कियों के स्कूल नहीं छोड़े, उन्होंने तो स्टील मिल्स नहीं छोड़ी, तो उसकी तो कोई हद ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कर रहे हैं। वो ये किया कि उन्होंने जो है जामियात, स्कूल, हस्पताल, उसके अलावा जो है स्टील इंडस्ट्री, उनकी पेट्रोकेमिकल्स, हर इंडस्ट्री को निशाना बनाया है और सिविलियंस को निशाना बनाया, क्योंकि अमेरिका ने जो आदाद शुमार जारी किए थे उसके मुताबिक लगभग 13,000 हमले वो कर चुके हैं अब तक और हज़ारों हमले इसराइल कर चुका है। तो आप सोचिए कि ये, और सारे उनके सूबे इसकी जद में आए हैं, यानी मतलब जो ईरान के मशरक़ से मगरब तक, ऊपर शुमाल से जनूब तक जितने भी सूबे हैं वो उसकी जद में आए। तो जो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं जो हलाकतों के, वो कम हैं। मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका बड़ी हद तक उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन उसमें जो सर्वाइवल है कि इतने दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत के साथ उनकी टक्कर थी और फिर ख़ित्ते की सबसे बड़ी अस्करी ताकत के साथ उनकी टक्कर थी और मुश्तरका हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर गया। मैं कहना ये चाहता था कि दोनों अपने अपने तौर पर स्ट्रेंथ की बुनियाद के ऊपर ये इन मुज़ाकरात में शामिल हो रहे हैं, जबकि वो सख्त किस्म के इंतहा पसंदाना जो है बयानात भी दे रहे हैं, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस उन्होंने ली हुई। खान साहब, जो है फॉर्मेट इस किस्म के मुज़ाकरात में क्या रहता है? फिर मैं कहूँगा कि हमें यहाँ के फॉर्मेट के बारे में सरकारी तौर पे नहीं पता है क्या रहता है, लेकिन ये लफ्ज़ हम बार बार सुनते रहे हैं कि बराह रास्त होगा। बराह रास्त का मतलब ये है कि मीडिएटर का कोई रोल नहीं होगा या क्या आपके ख्याल में? मगर मैं फिर अगेन कि क्या इसका फॉर्मेट रिवायतन होता है इस किस्म के मुज़ाकरात का? देखिए, पाकिस्तान की दो पहली ज़िम्मेदारियाँ तो ये हैं कि सिक्योरिटी मुहैया करना और पूरे के पूरा एक वेन्यू मुहैया करना। और जो है पाकिस्तान ने अपने क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किए हैं इस मुलाकात से पहले भी एज अ मीडिएटर, यानी अगर पाकिस्तान मुदाखलत न करता, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं या उसके अलावा वज़ीर आज़म मुतहर्रिक ना होते, नायब वज़ीर आज़म मुतहर्रिक ना होते और फील्ड मार्शल बिलखुसूस जो उनके आखिर में नायब सदर JD वैंस से रात भर एक राब्ता रहा, तो ये सीज़ फायर भी नहीं होनी थी। इसलिए पाकिस्तान अब जिस सतह पे ईरान और अमेरिका को पाकिस्तान लाया है उससे उसके क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं एज अ मीडिएटर। पाकिस्तान के मिनिमल जो है वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि सिक्योरिटी मुहैया करे और उसके अलावा जो है मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे, लेकिन उसके साथ ये है कि जब ये आमने सामने बैठेंगे और अगर इनके इख्तलाफात ऐसे हो गए कि बिल्कुल इस मुलाकात के नाकाम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए, तो फिर पाकिस्तान का दोबारा से रोल बन जाएगा। मीडिएशन जो है ये कोई वन ऑफ कोई एक्टिविटी नहीं है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने इस हफ्तों पर मुहित ये कोशिश की है और उसकी वजह से उसने इस वक्त इंटरनेशनल कंसेंसस भी लिया हुआ है, यानी रीजनल कंसेंसस भी लिया हुआ है। तुर्की और मिस्र भी उसमें शामिल है, खलीजी रियासतें शामिल है और उसके बाद चीन शामिल है। रूस ने हिमायत की, आज ही रूस की जो है तर्जुमान है उनकी दफ्तर ख़ारजा की, रूसी हुकूमत की जो है उसने पाकिस्तान की तारीफ़ भी किया और इस पूरे के पूरे अमल की हिमायत की है। यूरोपियन काउंसिल इसकी हिमायत कर चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का रोल सिर्फ जो है एक मेज़बान की हैसियत से या सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हैसियत से ज़्यादा है। जब भी उनमें इख्तलाफात होंगे तो पाकिस्तान की तरफ रुजू करेंगे। बेहतर ये मुझे एक और चीज़ ज़रा समझा दीजिए। ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि इसमें आप अपना पूरा तजुर्बा, आपका माशाल्लाह बेपनाह तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बताइएगा सिफारतकारी का कि हमारा अंदाज़ा ये है कि जब पहली लेवल पर ही जब ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है तो वो आला तरीन सतह से जो है अब तक जो बातें सामने आई हैं वो उसमें जो है वो दोनों फ़रीक़ैन शामिल हो रहे हैं। US के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं और ईरान के इंशाल्लाह स्पीकर पार्लियामेंट और जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं और ये बहुत आला तरीन ऑलमोस्ट सतह है जहाँ से कि ये पहले दिन ही ये सामने बैठेंगे। आम तसव्वुर ख़याल हमारा तजुर्बा ये कहता है कि पहले तो ये मुज़ाकरात बहुत ही निचली सतह पर चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चीज़ें आयरन आउट होती हैं, फिर कुछ चीज़ें बनती हैं, फिर कोई एक रफ सा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, फिर कहीं जाके आला सतह के लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं। इसके बारे में अपना तजुर्बा बताइए कि बराह रास्त
جب نائب صدر اور یہ ایرانی لیڈرشپ اس طرح سے سامنے بیٹھ رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنیادی چیز جو ہے وہ طے ہو چکی ہے، یا یہ کہ یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے یہ غیر معمولی بیٹھک ہے کیونکہ حالت جنگ میں ارجنسی کی وجہ سے ملاقات اعلیٰ سطح پہ ہو رہی ہے۔ عام طور پہ جیسے کہ آپ نے کہا روایتی طور پر پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، جو فنکشنریز ہوتے ہیں دونوں طرف کے وہ اس کے لیے مسودے تیار کرتے ہیں، پھر وہ مسودے جو ہے وہ اعلیٰ قیادت تک پہنچتے ہیں، ان کی اپروول ہوتی ہے، اور کوئی اسٹیچوٹری باڈیز ہوں تو وہ بھی اس کو منظور کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے قائدین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ لیکن چونکہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور آبنائے ہرموز کی بندش کی وجہ سے ساری معیشت ایک ٹربولنس کا شکار ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک ایکسٹراڈنری میٹنگ ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں جو اس یہاں انٹرلوکیوٹرز بیٹھیں گے، نائب صدر جے ڈی وینس اور دوسری طرف جو اسپیکر کالباف، ان کے جو ایک اور چیز جو ہے انہیں اپنے کاندھوں کے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ جو جے ڈی وینس ہے وہ دیکھیں گے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کی کیا منشا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اس میں بڑی ایکسٹریمسٹ اور میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے، اور ایران کا وفد یہ دیکھتا رہے گا، یعنی وہ انتظار کرے گا کہ پاسداران انقلاب جو ہے ان سے کوئی مینڈیٹ لے کے آئے ہوں گے اور اس مینڈیٹ کی کوئی حدود ہوں گی، لمیٹیشنز ہوں گی۔ تو یہ ہے، لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ کوشش ہوگی اور ان دونوں وفود کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو لبنان کا مسئلہ ہے اور آبنائے ہرموز کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ملاقاتیں شروع ہونے سے پہلے یا ملاقات کی شروع ہونے کے فوراً بعد کسی قسم کا کوئی تعطل نہ ہو جائے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق سفیر چین میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ اللہ سے۔